دوستو، بھارت کے مشہور شہر اجمیر میں موجود یہ درگاہ ہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی۔ یہ وہ انسان ہیں کہ ویسے تو اگر پوری دنیا کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ان کا نام اتہاس کے سب سے مشہور اور سب سے بڑے صوفی بزرگوں میں لیا جاتا ہے، مگر اگر بات بھارت کی ہی کر لی جائے تو بھارت میں تو پھر ان کے جیسا نظر ہی نہیں آتا ہے، باوجود اس کے کہ بھارت تو ہمیشہ سے ہی صوفی لوگوں کا گڑھ مانا گیا ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے جن کو عام طور پر حضرت خواجہ غریب نواز کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، ان کے بارے میں کئی اتہاسکاروں نے یہ لکھا ہے کہ بھارت کے پورے ہی اتہاس میں شاید ہی کوئی دوسرا ایسا انسان دیکھنے کو ملا ہوگا کہ جس نے اتنے کم وقت میں اتنے بڑے لیول پر اور اتنے زیادہ لوگوں کے اوپر اپنے انفلوئنس کو پھیلایا ہو۔ آج جب 800 سے 900 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے، تب بھی ان کے عقیدت مندوں کی جو تعداد ہیں، جو نمبرز ہیں، وہ گھٹنے کی بجائے بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور یہ نمبر سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں میں نہیں بلکہ کروڑوں، یا اگر دنیا کے حساب سے دیکھا جائے تو شاید اربوں میں پہنچ چکے ہیں، جس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ ہندو، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ مگر اب سوال یہ ہے تو آخر کون تھے یہ خواجہ غریب نواز؟ بھارت کب، کیسے اور کیوں آئے تھے؟ بھارت سے ہزاروں کلومیٹر دور رہنے والے خواجہ غریب نواز نے اپنے سپنے مطلب کے خواب میں ایسا بھی کیا دیکھ لیا کہ جس کی وجہ سے ان کو نہ صرف فوراً بھارت آنا پڑا، بلکہ بھارت آ کر انہوں نے بھارت کے اتہاس اور بھارت کے فیوچر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ تو چلیے اپنے ان سارے ہی سوالوں کے جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ RH نیٹ ورک کے نالجبل فرینڈز اکثر اتہاسکاروں کے مطابق خواجہ غریب نواز کا جنم 1143 عیسوی میں ہوا تھا۔ آپ کا اصلی نام جو تھا وہ حسن تھا، اور کیونکہ آپ آج کے دور کے ایران اور ایران میں بھی خاص طور سے سنجر کے علاقے میں پیدا ہوئے تھے، تو اسی لیے آپ کو بہت سارے لوگوں کی طرف سے آج بھی حسن سنجری کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ خاندان اور نسل کی بات کی جائے تو نسلی طور پر آپ سید تھے، مطلب کہ حضرت علی کی اولاد تھے، یا اگر تھوڑا اور کلیئر کر کے بولیں تو کہہ سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے، اور خاص بات یہ ہے کہ آپ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید تھے۔ بس فرق اتنا ہے کہ ماں باپ میں سے ایک کا شجرہ تو حضرت علی کے ایک بیٹے حضرت امام حسن سے جڑتا ہے، تو وہیں دوسرے کا شجرہ حضرت علی کے دوسرے بیٹے حضرت امام حسین سے جڑتا ہے۔ آپ کی جو ماں تھیں مطلب والدہ تھیں، ان کا نام ہوا کرتا تھا مہنور بیوی، اور یہ جو حضرت مہنور بیوی تھیں یہ ایک حد سے زیادہ نیک عورت تھیں، اور ان کے جو فادر ہوا کرتے تھے ان کا نام تھا داؤد عبداللہ۔ داؤد عبداللہ مطلب کہ حضرت خواجہ غریب نواز کے ان نانا کے ایک سگے اور بھی بھائی ہوا کرتے تھے جن کا نام تھا ابو صالح موسیٰ، اور انہی ابو صالح موسیٰ کی ایک اولاد تھی کہ جن کا نام تھا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی۔ ہاں، آپ لوگ بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ وہی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں کہ جن کی قبر، جن کی مزار بغداد کے اندر موجود ہے، اور جن کو آج کے دور میں پوری دنیا کے سب سے بڑے صوفی بزرگ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اس حساب سے اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رشتے میں خواجہ غریب نواز کے ماموں ہوا کرتے تھے۔ بات کریں آپ کے والد مطلب کے فادر کی کہ جن کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن ہوا کرتا تھا، تو انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خراسان کے علاقے میں ہی گزارا تھا۔ وہ اپنے دور میں اپنے علاقے کے مشہور مسلم اسکالر مطلب کے عالم، اور ساتھ ہی ساتھ خدا کے ایک ولی اور ایک نیک بندے ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خواجہ صاحب نے بھی اپنی جو ابتدائی تعلیم تھی، جو انیشیل اسٹڈی تھی، وہ سب کچھ گھر پر ہی کی تھی، مگر ابھی خواجہ صاحب کی عمر 15 سال بھی نہیں ہوئی تھی کہ آپ کے سر سے ماں اور باپ دونوں کا سایہ اٹھ چکا تھا، اور خواجہ صاحب کے لیے خواجہ صاحب کے والد نے اس دنیا سے جاتے وقت وراثت میں 2 چیزیں چھوڑی تھیں، ایک تو ان کا باغ تھا جبکہ ایک چکی تھی، اور خواجہ صاحب اب اپنی زندگی کا گزر بسر اسی باغ کے ذریعے سے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ حضرت خواجہ صاحب اپنے اسی باغ میں ہی کام کر رہے تھے کہ پاس سے ہی ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ ان بزرگ کا نام تھا حضرت ابراہیم گندوزی۔ یہ جب خواجہ صاحب کے باغ کے اندر آئے تو خواجہ صاحب نے نہ صرف ان کی بہت زیادہ تعظیم کی مطلب عزت کی، بلکہ ان کی بہت خدمت بھی کی۔ ان کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر وہ جو بزرگ تھے مطلب حضرت ابراہیم گندوزی، انہوں نے خواجہ صاحب کو بڑے ہی پیار کے ساتھ روٹی کا ایک ٹکڑا دیا، جبکہ کچھ الگ روایتوں میں روٹی کے ٹکڑے کی بجائے انگور کا بھی ذکر ملتا ہے۔ اس کو منہ میں لے کر گلے سے نیچے اتارنا تھا کہ خواجہ صاحب کی زندگی یہیں سے پوری طرح سے بدل گئی۔ آپ کا دل دنیا داری سے ہٹ گیا اور صوفی ازم کی دنیا میں آپ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز ہوا۔ آپ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے مرید بن گئے تھے، مطلب کہ ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے تھے،
اور پھر انہی کے ساتھ اگلے لگ بھگ 20 سالوں تک آپ نے دنیا کے الگ الگ علاقوں کا سفر طے کیا۔ شروعاتی وقت میں ہی آپ سمرقند اور بخارا جیسے شہروں میں بھی ایک لمبے وقت تک رہے کہ جو اس دور میں اسلامک تعلیم حاصل کرنے کا سینٹر مانے جاتے تھے۔ وہاں پر آپ نے نہ صرف قرآن کو حفظ کیا بلکہ قرآن سے جڑے ہوئے اور بھی بہت سارے سبجیکٹس، حدیث اور تصوف وغیرہ پر مہارت حاصل کی۔ اتہاسکار لکھتے ہیں کہ اس دور کے مشہور امیر اور طاقتور شہر بغداد کے اندر بھی آپ نے ایک اچھا خاصا وقت گزارا تھا اور بہت کم وقت کے اندر ہی آپ آس پاس کے پورے علاقے میں کافی مشہور ہو گئے تھے۔ آپ نے مکہ مدینہ کا بھی سفر طے کیا اور مدینہ ہی وہ جگہ تھی کہ جب ایک بار